خطاب فرمانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ دنیا اسلام کے عظیم مفکر، مبلغ اسلام، حق و صداقت کی نشانی، قائد الاثاری، نائب مجدد الفسانی، حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی متجل الاقدس صدر جمعیت علماء پاکستان۔ نورانی تو ہے دین محمد کی آبرو، نورانی تو ہے دین محمد کی آبرو، تیرے خلوص و عزم کا چرچا ہے چار سو، دنیا میں کر دیا ہے جمعیت کو سرخرو، للکار سن کے تیری ہراساں ہے عدو۔ میں اس مقام پر قائدین اہل سنت کا انتہائی ممنون ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں مجلس دعوت الاسلامیہ کی جانب سے کہ انہوں نے عظمت پائیدار ختم نبوت کانفرنس میں قدم رنجہ فرما کر سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے حوصلوں کو بلند کر دیا ہے، ہماری ایمانی قوت کو فزونتر کر دیا ہے۔ اے پیارے قائد، اے محبوب قائد، اے باکردار قائد، تیری قیادت پہ ہمیں ناز ہے، تیری گفتار پہ ہمیں ناز ہے، تیرے کردار پہ ہمیں ناز ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ شورش اندلیب نے روح چمن میں ڈال دی، شورش اندلیب نے روح چمن میں ڈال دی، ورنہ یہاں کی ہر کلی مست کی خواب ناز میں تشریف لاتا ہے محبوب قائد حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی متجل الاقدس۔ ہے قائد ہمارا، ہے قائد ہمارا، ہے راز کا تارا، یہ پیارا پیارا، یہ پیارا پیارا ہے قائد ہمارا، جیوے جیوے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين. يا أسلم الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق قرني، إن من جوده الدنيا وضرتها وصعب فيه عدة الموت والقرن. يا رب صل وسلم دائما سرمدا على
وجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم جل في شأن حبيبك مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں الحمدللہ حاضر ہوں اور اللہ رب العالمین جل جلالہ وعلا والہ کا شکر گزار ہوں. اس نے مجھے اس بابرکت اجتماع میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ میری اور آپ کی منتظمین کو بھی اور مجلس دعوت اسلامی کو بھی اس بابرکت اجتماع کے منعقد کرنے پر اپنی جانب سے خلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ان کی سعی کو دربار نبوت میں قبول اور منظور فرمائے اور دین و دنیا کی برکات سے مالا مال فرمائے. ابھی ابھی مجاہد ملت مطلب حریت حضرت علامہ مولانا محمد عبدالستار صاحب نیازی دامت برکاتہم العالیہ کی ایما افروز تقریر آپ سماعت فرما رہے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت نے بڑے جامع انداز میں ایما افروز بیان سے آپ کو مستفید فرمایا. اس کے بعد کچھ کہنے سننے کی ضرورت باقی نہیں رہتی تھی، لیکن مسئلہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. مقررین آتے رہتے ہیں، مقررین جاتے رہتے ہیں اور سب نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہتے ہیں اور مقررین کے بیانات ختم ہو جائیں گے. مجھ جیسے مقررین بھی بے شمار آتے رہیں گے، صدیاں گزرتی رہیں گی اور اس سے بہت اعلیٰ و ارفع مقررین بیان کرنے والے علماء آتے رہیں گے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. مقررین نہیں رہیں گے لیکن عظمت مصطفیٰ کا چرچا ہوتا رہے گا. اسی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اس سے قبل علماء تشریف لاتے رہے اور میں بھی حاضر ہوں، خیر و برکت کی نیت سے حاضر ہوں. حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے وہ اب سے لوگ کہا کرتے ہیں کہ قومی اسمبلی پاکستان نے اس کو طے کر دیا ہے. اور بات اصل میں یہ ہے کہ سن 1953 میں حضرت مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار صاحب نیازی کو جب مسئلہ قادیانیت کے سلسلے میں پھانسی کی سزا سنائی گئی، سزائے موت کو انہوں نے اپنی زندگی کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قربان کر دینے کا اعلان کیا. اسی جذبے سے قربانی کی، اپنے آپ کو پیش کیا اور پھانسی کی سزا کا مولانا نیازی صاحب کے لیے حکم ہوا.
تحریک ختم نبوت کی قیادت اور سیادت قاضی کشمیر شیخ التفسیر حضرت علامہ مولانا محمد ابوالحسن صاحب قادری نبر اللہ مرقدہ اور اس طرح سے اور دوسرے اکابرین جن میں حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالستار صاحب نیازی یہ سب بزرگ فرما رہے تھے، سب جیلوں میں تھے اور مولانا نیازی صاحب کو سزائے موت ہو گئی تھی۔ میں اس زمانے میں کراچی میں تھا اور کراچی کی جو مجلس عمل ہے اور اس کا جو رکن تھا اور منظم جتھے اور وغیرہ وغیرہ یہ سب چلتے رہتے تھے، اور اس کے بعد تبلیغی دوروں پر بھی باہر جاتا رہتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ایسا موقع آیا کہ سن 1970 میں جمعیت علماء پاکستان نے شیخ الاسلام حضرت مولانا خواجہ محمد قمر الدین صاحب سیادوی نمر اللہ مرقدہ و رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کی زیر قیادت اور سیادت سن 1970 میں یہ طے کیا کہ جمعیت علماء پاکستان کو انتخابات میں عملی طور پر حصہ لینا ہے۔ دارالسلام توبہ ٹیکسنگ میں یہ کانفرنس حضرت شیخ الاسلام نبر اللہ مرقدہ کی صدارت میں منعقد ہوئی اور حضرت بابرکت رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں جمعیت علماء پاکستان نے اس زمانے میں حاصل کی۔ قومی اسمبلی میں اس کے بعد جمعیت علماء پاکستان نے یہ ذمہ داری اس فقیر کے سپرد کی اور سن 1973 میں اس فقیر نے قومی اسمبلی میں ریزولوشن پیش کیا جس میں مطالبہ کیا کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دی جائے۔ اس پر بحث ہوتی رہی، تقریباً 2 مہینے تک اس سلسلے میں بحث ہوئی۔ مرزا ناصر نے اس زمانے میں تار دیا، جب میں نے ریزولوشن پیش کیا تو دوسرے دن مرزا ناصر نے تار دیا کہ شاہ احمد نورانی نے جو ریزولوشن پیش کیا قومی اسمبلی میں کہ ہم کو کافر قرار دیا جائے، ہم کو اس پر بحث کی اجازت دی جائے۔ تو اس زمانے میں ہمارے اسپیکر ہوتے تھے صاحبزادہ فاروق علی خان، انہوں نے میں ہاسٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، میں نے ہاسٹل میں اس سے بات کی اور کہا مولانا وہ ہم جس کو کہتے تھے گلے، اب یہ آپ لوگوں کے مناظرے قومی اسمبلی سے باہر ہوا کرتے تھے، سڑکوں پہ ہوتے تھے، گلیوں میں ہوتے تھے، اب یہ اسمبلی کے اندر بھی مناظرے شروع ہو جائیں گے۔ میں نے کہا اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ پارلیمنٹ کو قومی اسمبلی کو ان کیمرہ پارلیمنٹ ان کیمرہ بلا لیجیے۔ ان کیمرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کو اس میں آنے کی اجازت نہ ہو اور جو بھی بحث مباحثہ ہونا ہے وہ ہوتا ہے۔ بہرحال میں ان کے پاس گیا اور تفصیل سے ان سے بات کی، میں نے کہا کہ آپ ان کو کہیے کہ جو کچھ بھی وہ کہنا چاہتے ہیں ہم ضرور سنیں گے۔ اور اس کے بعد وہ تشریف لائے۔ قومی اسمبلی کے بزرگ ممبر تھے ہمارے ساتھ، انتہائی قابل قدر اور قابل فخر شخصیت تھی حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ ہمارے ساتھ تھے اور دوسرے بھی ہمارے ساتھی تھے جو اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ جرنلوں کے ساتھ ہیں آج کل۔ بہرحال ہم سب نے مل کر وہ ریزولوشن اس زمانے میں میں نے مرتب کیا تھا وہ تو پیش کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے سوالات لکھنے شروع کیے۔ تو بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا علامہ محمد ذاکر صاحب نور اللہ مرقدہ اس زمانے میں بیمار رہتے تھے اور معذور بھی تھے، لیکن وہ تقریباً عام طور سے رات کے 4 بجے تک میرے ساتھ ساتھ بیٹھے رہتے تھے اور ہم لوگ سوالات وغیرہ اور دوسرے بزرگ علماء بھی تھے اور سوالات مرتب کرتے تھے۔ 180 سوالات ہم نے اس وقت قومی اسمبلی کے اندر مرزا ناصر احمد سے کیے، اور اس کے بعد جو ثابت کرنا تھا وہ تو کر دیا۔ مختلف بات کرنے کا یہ بھی وہ ریزولوشن منظور ہوا، اور اس زمانے میں پرائم منسٹر ذوالفقار علی صاحب بھٹو مرحوم جو تھے، انہوں نے اپنی اسمبلی تقریر میں اعلان کیا کہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے جمعیت علماء پاکستان کی جانب سے جو ریزولوشن پیش کیا ہے ہم اس ریزولوشن کو منظور کرتے ہیں اور قادیانی کو غیر مسلم قضیت قرار دیتے ہیں۔ یہ بات ہماری ریکارڈ کروں کی تقریر میں اور اسمبلی کے رکاوٹ پر موجود ہے۔ خیر بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت، مسئلہ ختم نبوت قومی اسمبلی نے طے کیا ہے، یہ غلط ہے۔ بات تو صحیح ہے ظاہر طور پر یہی بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ نہیں، یہ اس سے پہلے طے ہوا ہے۔ ساری بات جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے طے ہوا ہے۔
لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب مجاہد ملت مولانا ابوالستار صاحب نیازی نے تحریک شروع کی، غازی کشمیر حضرت شیخ التفسیر حضرت علامہ مولانا ابوالحسن صاحب قادری نور اللہ مرقدہ اور یہ تمام بزرگ اور حضرت پیر صاحب سیاد شریف اور تمام کے تمام لوگ جب یہ جہاد کر رہے تھے تحریک ختم نبوت میں، تو اس وقت طے ہو گیا تھا جب ان لوگوں نے پھانسی کے لیے چڑھنا منظور کر دیا تھا، اس سے پہلے طے ہو گیا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ کلمہ کذاب کے خلاف اعلان جنگ کیا، 700 کے قریب صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے، حافظ قرآن صحابہ، تو اس وقت مسئلہ ختم نبوت طے ہو گیا تھا۔ میں کہتا ہوں نہیں، اس سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ جب حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے عالم ظاہر میں، اس وقت طے ہو گیا کہ حضور خاتم الانبیاء والمرسلین۔ میں کہتا ہوں نہیں، اس سے پہلے یہ کیسا ہے، کب سے ہے، اس سے پہلے سبحان اللہ، حضور کے آنے سے پہلے یہ مسئلہ طے شدہ ہے، حضور کے آنے سے پہلے۔ اور ہم رب العالمین سے پوچھتے ہیں کب سے ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عمر والارشاد فرماتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما۔ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی مرد کی بات نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ولیکن رسول اللہ، اور خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ حضور کی ذات مبارک پر نبوت ختم ہو گئی۔ اب کوئی نبی نہیں، اب کوئی رسول نہیں، اب کوئی وحی نہیں، باب وحی بند ہو گیا، نبیوں کا آنا بند ہو گیا، رسولوں کا اپائنٹمنٹ ختم ہو گیا، کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا، وہ ختم ہو گیا۔ یہ کب سے ہے؟ اللہ رب العالمین وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اللہ کے علم میں ہے یہ بات، اللہ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے۔ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں اپائنٹمنٹ، جس کو کہتے ہیں تقرری، یہ منصب آج کا نہیں ہے، یہ منصب حضرت عیسیٰ کے زمانے کا نہیں ہے، یہ منصب اس سے پہلے کا نہیں ہے، یہ منصب جب سے ہے جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھی، نہ عرش تھے، نہ لوح و قلم تھے۔ اللہ کے علم میں عظمت مصطفیٰ جب سے ہے، خاتم الانبیاء والمرسلین کی ختم نبوت جب سے ہے، یوں سمجھیے اللہ تو حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم ازل سے تقرر ہے حضور کا خاتم الانبیاء والمرسلین، ازل سے یہ طے ہو گیا۔ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علم ہے ازلی بھی، حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ رب العالمین کی مشیت نے طے کر لیا مثلا یہ کہ کائنات کو پیدا کرنا ہے، علم الہی ہے، انبیاء علیہ السلام کو ہدایت کے لیے بھیجنا ہے، علم الہی ہے، مخلوق خدا انسان کیسا بنانا ہے اللہ کے علم ہے، یہ طے اللہ رب العالمین نے مقرر فرما دیا، جس طرح چاہا مالک ہے، اس کا ارادہ
جو ہے وہ کن فیکون والی بات ہے، ہو جا ہوگی۔ اللہ رب العالمین کے بجلال ہوا معلوم ہے ختم نبوت کے مسئلے کو پہلے ہی دن سے، جب نبیوں کو پیدا کرنا تھا، انسانوں کو پیدا کرنا تھا، خلق خدا کو پیدا کرنا تھا، اس کائنات کو پیدا کرنا تھا، اس کے پیدا کرنے سے پہلے خاتم الانبیاء والمرسلین کے منصب کے لیے ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرما دیا۔ تو یہ حضور کا منصب ہے، یہ حضور ہی کے پاس رہے، اور یہ منصب اس منصب کو بتانے کے لیے، اس کو جتانے کے لیے کبھی انبیاء و مرسلین آتے رہتے ہیں۔ حضور فرمود صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے منصب کو بتانے کے لیے کبھی انبیاء و مرسلین کا قافلہ پورا آتا رہتا ہے، اور پھر قافلے کے سرخیل کی حیثیت سے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے کو یہ بتانے کے لیے کہ شروع سے ذات مصطفیٰ کو اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے اس منصب کے لیے، کبھی بیت المقدس میں اس سلسلے میں اجتماع ہوتا ہے، اور کبھی یعنی بیت المقدس کا اجتماع فرش زمین پر ہے، بیت المقدس میں اجتماع ہوتا ہے، اور کبھی عرش الہی پر اجتماع ہوتا ہے، کبھی فرش بری پر ہوتا ہے، کبھی فرش زمین پر ہوتا ہے، اور کبھی عرش بری پر ہوتا ہے، اس کو شب معراج کہتے ہیں۔ اور عظمت مصطفیٰ اور ختم نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی عقیدے کو دوام اور ثبات بخشنے کے لیے کبھی میدان محشر میں رسول اللہ کو دولہا بنایا جائے گا، باراتی انبیاء ہوں گے کہ دیکھو خاتم الانبیاء والمرسلین آ رہے ہیں۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ اور عقیدہ یہ طے شدہ چیز ہے، یہ پہلے سے طے شدہ چیز ہے، اس میں کسی قسم کی دو رائے صاحب ایمان کے نزدیک ہو ہی نہیں سکتی۔ اب مسئلہ صرف ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی عظمت، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اس میں قربان جائے، اور اس کے لیے جو جدوجہد ہمیں اور آپ کو اس وقت کرنی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے تحفظ کے لیے، یعنی مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے جو جدوجہد بھی کی جائے وہ عبادت ہے۔ اب اسی کو عبادت سمجھ کر عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا۔ پہلے عیسائی ذات پاک مصطفیٰ پر حملہ آور ہوتے ہیں مختلف شکلوں میں، یہودی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں کلام کیا کرتے تھے، ہندو عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کیا کرتے تھے، اعتراضات کیا کرتے تھے، شکوک و شبہات کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اور اب وقت ایسا آیا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور صبح سے شام تک قرآن پڑھنے کے بعد اگر آپ مجھے پوچھیں کہ قرآن میں آپ کیا پڑھ رہے تھے، کیا آپ نے دیکھا، کیا تلاش کر رہے تھے، میں وہ آیتیں تلاش کر رہا ہوں جس سے مجھے یہ پتہ چل جائے کہ رسول اللہ کا مرتبہ ایسا ہی ہے جیسے معراج ہے۔ معاذ اللہ سبحان توبہ توبہ استغفر اللہ۔ یعنی قرآن پڑھتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ کے مرتبے کو گھٹانے والی کوئی آیت مل جائے، حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اس لیے کہ حدیث ایسی مل جائے کہ جس سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کا پہلو نکل آئے۔ اب لوگ قرآن اس لیے پڑھنے لگے، پہلے لوگ تفسیر لکھتے تھے، اسلام کا دفاع کرتے تھے، پہلے لوگ تفسیر لکھتے تھے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ترانے گاتے تھے، یعنی اب سے 150 سال پہلے کی تفسیریں دیکھ لیجیے، اب سے 150 سال پہلے کی مسلمان علماء کی کتابیں دیکھ لیجیے، اب سے 150 سال پہلے کی سیرت مقدسہ کی کتابیں دیکھ لیجیے۔ اب یہ سیرت مقدسہ کی کتاب ہے شفا، عربی زبان کی کتاب ہے، سیرت مبارک ہے شفا فی حقوق المصطفیٰ
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر بے شمار کتابیں لکھی گئی، اس کی تفسیریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی لکھی گئی. ایسے تو سیرت ابن ہشام وغیرہ پہلے لکھی گئی تھی، لیکن اس کے بعد سیرت ابن ہشام ہے، اور اس کے بعد اور ہیں، اس کے بعد اور ہیں. یہ سب کتابیں آتی نہیں، ان کو دیکھی. پھر موجودہ دور میں جو کتابیں لکھی گئی ان کو دیکھی. تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ تو اتنی جامع اور اتنی مکمل ہے کہ روئے زمین پر دنیا کے کسی بھی پیغمبر کی اس کی سیرت پر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی جتنے ذات پاک مصطفیٰ کے لیے لکھی گئی. اور میں تو حیران ہوتا ہوں، کبھی فرانسیسی زبان میں، جرمنی زبان میں، اسپینش زبان میں ایک مقام پر جب میں بیٹھا ہوا تھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ بہت بڑی لائبریری ہے، اس لائبریری میں آپ کو دنیا کی ہر کتاب مل جائے گی. کیونکہ میں نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا. یہ ہالینڈ میں ایک مقام ہے لیڈن کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے اور بڑی پرانی لائبریری ہے، اور کب کب کی کتابیں ہیں ان کے ذخیرے اور ان کے تمام وہ ان کی ہمیں دیکھتا ہے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ پر کتابیں اس میں دیکھنی شروع کی. تو بہت سی زبانیں میں جانتا نہیں ہوں، ایک دو زبانیں میں جانتا تھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی. باقی زبانیں تھیں اور کی کتابیں جسے ان کو دیکھتا رہا، نکالتا رہا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو دیکھتا رہا. اب اس پہ زبان میں نہیں جانتا تو میں دیکھتا رہا، اس کو پڑھتا رہا، اور اس میں حضور کا نام اقدس جہاں جہاں آتا تھا اس کو دیکھتا رہا. پھر اسی طرح سے جرمن زبان میں نہیں جانتا، لیکن جہاں جہاں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا تھا اس کو دیکھتا رہا، اس کو دیکھتا رہا. رشیا کے ایک جوان رشیا گیا تھا تو روس میں جب گیا تو وہاں روسی زبان میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ پر بعض کتابیں لکھی ہوئی تھیں، ان کو دیکھتا رہا. روسی زبان میں نہیں جانتا، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جب لکھا جاتا ہے تو ظاہر ہے ایک مسلمان اس کو فوراً پہچان تو دیتا ہے، لیکن قلب جو ہے دل فوراً اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے. بہرحال میں نے یہ اندازہ لگایا کہ جتنی زیادہ کتابیں حضور کی سیرت مقدس پر لکھی گئی ہے دنیا میں کسی بھی پیغمبر پر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی. اور بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ میں سوچ رہا تھا، کہا یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. اسپینش زبان میں حضور کی سیرت، جرمن زبان میں حضور کی سیرت، فرانسیسی زبان میں حضور کی سیرت، افریقہ کی زبانوں میں حضور کی سیرت، جاپانی زبان میں حضور کی سیرت. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ دنیا کی ہر زبان رسول اللہ کے دربار میں کھڑی ہوئی رسول اللہ کا قصیدہ پیش کر رہی ہے، رسول اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے. یعنی ہر زبان دربار مصطفیٰ میں حاضر ہے کہ اے اللہ کے محبوب، میں بھی نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتی ہوں، میں بھی اپنے مرتبے کو بڑھانا چاہتی ہوں، آپ کے صدقے میں مجھے بھی عزت مل جائے. تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو بہت بلند والا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کام جانا تھا. اور کچھ آج کل بہت سے ضروری کاموں میں مصروف ہیں. مولانا غلام حسین صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا حکم پہنچے تھا، کام کی حکومت میں حاضر ہو گیا اور ضروری کام جانا تھا. قبول فرمائے، میرے لیے کفارے سیئات بنائے اور آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سے درخواست کروں گا کہ جلسہ آپ کا ہے، یہ جلسہ جو ہے کسی کا نہیں ہے، جلسہ جو ہے شرنا شاہ احمد نورانی کا ہے اور نہ مولانا غلام رسول صاحب کا ہے. جلسہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا جلسہ ہے. اور حضور کے خدام اور مداح عظمت مصطفیٰ کے گیت گانے والے اور ترانے پڑھنے والے آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے. ان کو سنتے رہیے اور محبوب دو جہاں پر درود پڑھیے. واخر دعوانا حضرات آرام